نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آج سورۃ البقرہ کی سیکنڈ ایپیسوڈ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پہلی نشست میں سورۃ البقرہ کا تعارف، اس کے حوالے سے تمہیدی گفتگو، سورۃ البقرہ کی اہمیت و فضیلت، سورۃ البقرہ کے جو زمانہ نزول، مقام نزول اور مضامین، ان کو ہم تفصیلاً پہلی نشست میں سورۃ البقرہ کی بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ سورۃ البقرہ اس کا آغاز کر رہے ہیں تفسیر اور تشریح کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ البقرہ اس کا معنی ہے گائے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، اور آپ یہ ذہن میں اپنے تصور کر لیجئے کہ اب جتنے بھی اس کے مضامین اور اس کے موضوعات اور اس کے آگے تفصیلات اور جزئیات آ رہی ہیں وہ مدینہ میں ہیں، اور مدینہ کا ماحول، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ مدینہ میں ایک ماحول کریٹ ہو چکا تھا وہاں پر ریاست کا، اور ریاست کے ماحول میں وہاں پر ثقافت، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پولیٹیکل لاز، سوشل سٹرکچر، اکنامیکل لاز اینڈ رولز، ان کی بنیادیں ڈیولپ ہو رہی تھیں، اور اسی طرح پولیٹیکلی یہود کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات وہ بھی زیر بحث تھے۔ تو بالخصوص سورۃ البقرہ میں ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اللہ رب العزت احکام بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی یہ ہے، یہ لفظ مقطعات یہ قطع سے نکلا ہے۔ It is derived from قطع، قاف طا عین، قطع، قطع کٹا ہوا، کاٹنا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ یہ بقیہ آیات سے کٹے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعض علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا علم فقط اللہ رب العزت کو ہے، اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور بعض علماء یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اس کے
صالحین اولیاء صوفیاء بندے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے۔ علامہ بیضاوی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، انوار التنزیل ان کی تفسیر ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں، یعنی اللہ کے درمیان اور نبی کے درمیان یہ کوڈ ہیں، سیکرٹ کوڈز ہیں جو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے بس۔ تو گویا یہ کوڈز ہیں، جس طرح کسی بھی چیز کے کوڈ ہوتے ہیں، یا آپ سائنٹیفک لینگویج میں آپ پاس ورڈ سمجھ لیں، ہم کسی بھی چیز کا پاس ورڈ رکھتے ہیں، اس کو اوپن کرنے سے پہلے وہ پاس ورڈ لگاتے ہیں، اور جب وہ پاس ورڈ لگاتے ہیں تو وہ چیز جی میل ہو، دیگر موبائل ہو یا دیگر ہمارے لاگ انز ہوں، وہ اوپن ہو جاتے ہیں سارے۔ تو یہ بھی اب وہ پاس ورڈ کون جانتا ہوتا ہے؟ یا تو وہ بندہ خود جانتا ہوتا ہے، یا اگر وہ خود کسی کو بتانا چاہے جو اپنے بہت ہی قریبی ہوں، کلوز ہوں، ان کو بھی بتا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ حروف مقطعات کو پاس ورڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ کوڈز ہیں جس کو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے بس۔ اور بعض جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ والے بھی ان کا معانی جانتے ہیں، اس پر بھی آگے دلائل آ رہے ہیں۔ علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں، یعنی یہ جو ہر کتاب ہو، خواہ دنیاوی کتاب ہو، اخروی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے کوئی نہ کوئی کوڈز ہوتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی اسرار، رموز، سیکرٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کتاب اللہ ہے، جو عظیم ترین کتاب ہے، سب سے بلند عظمتوں والی، رفتوں والی، شانوں والی کتاب ہے، اس کے بھی کوڈ ہیں، اس کے بھی اسرار و رموز ہیں، اس کے بھی پاسورڈز ہیں۔ تو امام آلوسی، علامہ آلوسی، وہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کے اسرار ہیں، رموز ہیں، کوڈ ہیں۔ اسی طرح علامہ آلوسی ہی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم تھا، یعنی وہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی والیوم 1 اور پیج 101، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر صاحب ایمان کا، ہر مومن کا یہ بیلیف ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان حروف مقطعات کا معنی اللہ کے نبی بھی جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس چیز پر عقیدہ بنا لیں کہ یہ اللہ فقط جانتا ہے، اس کے نبی نہیں جانتے تھے، تو گویا یہ پھر ایک اعتراض جنم لے گا، یہاں سے اعتراض وارد ہوگا، آبجیکشن یہاں سے ریز ہوگا کہ بھئی پھر یہ اللہ کا کلام جو حضور کی طرف آیا ہے یہ تو پھر لغو ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر اس کا معنی نبی نہیں سمجھ سکتے، نبی کی طرف تو یہ پیغام آیا ہے، نبی کی طرف تو یہ قرآن اترا ہے، اگر وہ نبی ہی نہیں اس کے معنی جانتے ان حروف مقطعات کے، تو پھر یہ تو ایک بے بنیاد بات ہو جائے گی، عبث اور لغو بات ہو جائے گی، اور ایسا ممکن نہیں کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ وہ بے بنیاد ہو یا لغو ہو، ایسا ہرگز ہرگز ممکن ہی نہیں۔
اس لیے اللہ بھی جانتے ہیں اور اس کا رسول بھی جانتے ہیں۔ پھر قاضی ثناء اللہ وہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں والیوم 1 اور پیج 15 کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک محبت والا نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ محبت والا نقطہ یہ ہے، یہ تصوف کے اعتبار سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ روحانی اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، اسپرچولی عشق اور محبت کے اعتبار سے یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ کیا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ محب اور محبوب کے درمیان ایسی گفتگو ہے کہ یہ نہ محب چاہتا تھا کہ کسی اور کو پتہ چلے اور نہ محبوب چاہتا تھا کہ ان کے معانی کوئی اور جانے۔ یہ ایک محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بس محب جانتا ہے اور محبوب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں انسان کسی سے محبت کرتا ہو، خواہ وہ محبت ماں سے ہو، بہن سے ہو، اولاد سے ہو یا دیگر، تو کیا ہے جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، محبت کرنے والا محب یہ چاہتا ہے کہ میری یہ باتیں کسی اور کو نہ پتہ چلیں سوائے میرے محبوب کے، سوائے میرے محبوب کے کسی اور کو یہ راز و نیاز کی باتیں کسی اور کو نہ خبر ہوں۔ تو گویا وہ ان کو پھر اس طریقے سے بیان کرتا ہے، محب محبوب کے لیے اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وہ محبوب ہی سمجھ سکتا ہے۔ بس محبوب کے علاوہ نہ وہ زبان کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اشارے کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا میں یوں کہوں گا، یوں عرض کروں گا، حروف مقطعات یہ محبت پر مبنی اشاراتی زبان ہے، محبت پر مبنی اشاراتی زبان ہے کہ انسان سمجھے نہ سمجھے مگر وہ خالق سمجھتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑھ کر مخلوق ہے محمد مصطفیٰ جو اس کے محبوب ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ راز کے کوڈ ہیں، پاس ورڈ ہیں۔ اب اگر وہ چاہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو عطا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کسی اور کو عطا نہ کریں، بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس کو چاہیں بتا سکتے ہیں۔ کوئی کتنا حضور کے قریب ہے اطاعت میں، محبت میں، مودت میں، جن چیزوں میں تقاضے ہیں شریعت کے، اگر وہ حضور کے اتنا ہی قریب ہے تو حضور کیوں نہیں کرم کریں گے، بتائیں گے ان کے معنی کیا ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں حروف مقطعات۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ثناء اللہ مظہری نقش بندی، وہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے حوالے سے حضرت مجدد علی ثانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی مجدد علی ثانی نے کہا کہ مجھ پر حروف مقطعات کا معنی اللہ نے ظاہر فرما دیا تھا۔ حضرت مجدد علی ثانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، اور یہ بزرگ نہیں تھے فقط، بہت بڑے اجل علماء میں سے تھے، جنہوں نے جو بادشاہ اکبر تھا، جس بادشاہ نے دین اکبری بنایا،
اور دین میں ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا کرنے جا رہا تھا وہ شخص اکبر، تو اس کے خلاف علم بغاوت اور علم جہاد جس شخص نے اٹھایا وہ یہ تھے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا تھا، اس معنی کو بیان کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح اور دیگر تفاصیل ہیں اور تفاسیر بھی ہیں حروف مقطعات کے حوالے سے، مگر ایک اور معنی بیان کر کے میں پھر اگلی بات پر آؤں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف سے مراد ہے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ یہ جو الف لام میم ہے، اس کے الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آلاء اللہ۔ اور فرمایا جو میم ہے، اس میم سے مراد ہے جو لام ہے، الف لام میم، اس لام سے جو مراد ہے یہ اللہ کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور جو میم ہے، اس میم سے مراد ہے اس کا مالک ہونا، یعنی ہر چیز اسی کے تابع ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کی آؤنرشپ میں ہے۔ تو یہ الف لام میم کا معنی ایک بیان کیا ہے حضرت ابن عباس نے۔ تو مختصراً اور خلاصتاً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حروف مقطعات جو ہے یہ ایک ایسے الفاظ ہیں، ایسے اشارے ہیں، ایسے رموز ہیں، ایسے اسرار ہیں، ایسے کوڈز ہیں، پاسورڈ ہیں، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، یا پھر رسول آگے جس کو چاہیں امت میں سے عطا فرما دیں۔ اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، گفتگو ہیں، بعض علماء نے ان کے معنی بیان کیے ہیں، مگر ایک بات یہاں پہ ذہن نشین کر لیجئے کہ عام مومنین کا، عام مسلمانوں کا اتنا زیادہ ان حروف مقطعات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ ہی پھر آگے جو مسائل فقہیہ ہیں، جو عملی مسائل ہیں، عملی احکام ہیں، نہ ان کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا بس ان پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح قرآن کا حصہ ہیں، چونکہ پورے قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے حوالے سے کوئی کھوج میں پڑھنا، تحقیق میں پڑھنا، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں۔ بس ان پر مختلف جو علماء نے مختصراً تفصیلات بیان کر دی، ان پر ہی ہم اکتفا کریں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے، ذالک یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، ھدی للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ یہ تو ہے اس کے معنی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے فوری بعد یہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں مناسبت کیا ہے؟ بقرہ کے فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے مناسبت کیا ہے، ربط کیا ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے صراط مستقیم کا سوال کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، پڑھے ہیں کہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ نے سیدھے راستے پر چلا، اور آگے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے ان کے راستے پہ چلا، اور گمراہ اور مغضوب جو لوگوں کا راستہ ہے ان سے ہمیں بچا۔ تو گویا یہ جو چیز ہے اللہ والوں کے راستوں پر چلانا اور گمراہ کن لوگوں سے بچانا، یہی ہدایت ہے۔ چونکہ ہدایت کا ذکر اس صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے فاتحہ کے بعد بقرہ کی مناسبت قائم کر دی، اس صورت کو رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب۔ اب یہاں پر ذالکہ کے معنی پہ آپ غور کریں۔ ذالکہ یہ ویسے بنیادی طور پر عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کسی چیز کی طرف جو دور ہو، بہت دور ہو،
اس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تب ذالی کا استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں اور کوئی باہر گلی میں اسٹریٹ میں دوڑ رہا ہے تو اس کو اگر آپ کہیں گے تو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہی از رننگ، وہ دوڑ رہا ہے. اب یہ ہی کہا ہے آپ نے یہاں پر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے. تھرڈ یہ جو ہے ہی کا لفظ یہ سیکنڈ پرسن کے طور پر یہاں پر استعمال تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ ہی از رننگ. تو گویا اب یہاں پر معنی کو آپ سمجھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے ذالی کا، اس کا معنی بھی وہ دور، جیسے وہ دوڑ رہا ہے تو یہاں پر ذالی کا معنی بھی وہ دور کے لیے استعمال ہوگا. اور اگر آپ کی چیز کوئی قریب ہو، آپ کے نزدیک ہو، تو آپ پھر ذالی کا نہیں، آپ کہیں گے ہاذا. جیسے میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے تو انگلش میں ہم کہیں گے دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک. اور عربی میں ہم کہیں گے ہاذل کتاب، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن. اب کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہاں پر لفظ تو آنا چاہیے تھا، چونکہ قریب ہے نا تو قریب کے لیے لفظ آنا چاہیے تھا ہاذا، جبکہ اللہ پاک یہاں پہ بیان کر رہا ہے ذالی کا. یہ ایک سوال ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ بات تو ہونی چاہیے تھی قریب ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے تو ہمیں کہنا چاہیے تھا، اللہ پاک اسلوب کیا ہوتا؟ ہاذل کتاب، یہ وہ کتاب ہے، ہاذل کتاب، یہ کتاب ہے، یہ ہونا چاہیے تھا ہاذل کتاب، یہ کتاب ہے. جبکہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. یہ دور کا معنی کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ دور کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ اب اس کے معنی کو سمجھیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دیگر وجوہات بیان کی ہیں مفسرین نے، ان میں سے ایک دو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عظمت کے لیے آیا ہے. جب کوئی چیز ہم سے دور ہوتی ہے تو دور وہ ہوتی ہے، اس کی ہم پھر عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جو چیز دور ہوتی ہے اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی رسپیکٹ، اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کا وقار ہمارے نزدیک زیادہ ہوتا ہے جو چیز دور ہو. اور جو چیز قریب ہو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے چیز، اس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے. جس طرح اکنامکس کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم کوئی چیز جب نہیں ہمیں ملتی، پانی ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ پانی اب ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جائے گا. مگر جیسے ہی ہم پانی آئے گا ہمارے سامنے اور ہم پانی پیئیں گے تو پانی کی جو افادیت ہے، اس کا افادہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی یوٹیلیٹی ہمارے لیے جو ہے وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گی، مائنس میں ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب کسی چیز کو نزدیک کے معنی میں بیان کیا جائے تو وہ کم معنی والی ہو جاتی ہے، کم شان والی. اللہ نہیں چاہتا کہ میری کتاب کے حوالے سے، میرے کلام کے حوالے سے یہ لفظ بھی ایسا آئے جو کہ کم شان والا ہو. ایسے لفظ کو بھی اللہ رب العزت نہیں لایا، بلکہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے. یعنی اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی شان کو، اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے دور کا جو اس میں اشارہ تھا ذالک، اس کو بیان کیا. تو ایک تو اس کی یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ چونکہ جو اصل قرآن ہے اللہ کا کلام، وہ تو لوح محفوظ میں ہے رکھا ہوا، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون،
تو اس آیت کی تفسیر میں کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے اس کو صرف مطہرون چھو سکتے ہیں، اور مطہرون سے وہاں پہ مراد صرف لیا ہے فرشتوں کو، کہ وہ جو اصل قرآن ہے اللہ کا کلام جو لوح محفوظ میں ہے رکھا ہوا، اس کو صرف فرشتے ہی اس کے پاس جا سکتے ہیں، باقی کوئی جنات یا انسان وہاں پر نہیں جا سکتا. تو اس لیے بھی کہ یہ جو اصل قرآن ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عظیم کتاب ہے. اب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ تو ایک جلد ہے نا، مگر یہ وہ عظیم کتاب ہے، یعنی یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں اس وقت ہمارے سینوں میں جسے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ عظیم کتاب ہے. اچھا، ایک تو یہ. اب تیسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس کو ماضی میں لے جائیں، کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے؟ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے؟ کیا تمہیں وہ کلام یاد ہے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ وہ مہینہ یاد ہے؟ وہ سال یاد ہے؟ وہ جگہ یاد ہے؟ اچھا، اب یہ کب کہتے ہیں ہم لفظ؟ یا تو اس واقعے کی شان کو بیان کرنا ہو، عظمت کو بیان کرنا ہو، ہم تب کہیں گے، یا اس میں کوئی نقص بیان کرنا ہو، کوئی کمی بیان کرنی ہو، ہم تب کہیں گے. یعنی دو پہلو ہیں نا. کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے؟ یا تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہوگا، کسی عظمت والی چیز کی طرف اشارہ ہوگا، یا پھر دوسرا پہلو ہوگا کہ کوئی نقص ہوگا اس واقعے میں، اس وقت میں، اس دن میں، اس مہینے میں، اس سال میں، اس گھڑی میں. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اے انسان، جب تم عالم ارواح میں تھے اور پوری روحوں کو اکٹھا کر کے میں نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب کیوں نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. تم سب نے میرے رب ہونے پہ تسلیم کیا تھا، مجھے میرا اقرار کیا تھا، میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا. گویا جس طرح تم میری ربوبیت پر اقرار کر چکے تھے اور میری ربوبیت یعنی میری ذات پر اسلام لائے تھے، قبول کیا تھا ہر روح نے، اسی طرح میرے کلام پر بھی تم اس وقت اسلام لائے تھے. فقط وہ ذات کے اوپر تھا نہ تھا، ذات پر اعتماد یا ایمان نہ تھا، بلکہ ذات کی جو ہر صفت ہے، ہر خوبی ہے، ہر ذات سے متصف جو بھی چیز تھی اللہ کی، اس پر بھی ایمان تھا، اس پر بھی ایمان تھا. تو ہم صرف ذات پر ہی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے عالم ارواح میں جب میثاق ہو رہا تھا، بلکہ ذات کے ساتھ اللہ سے متصف اس کے کلام پر، اس کی صفات پر ہر اعتبار سے. اور یہی تو توحید ہے کہ فقط ذات پر اعتبار کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کی صفات پر بھی اعتبار کریں، جب اس کے کلام پر بھی اعتبار کریں. تو ہم سب نے کہا تھا ہاں ہم مانتے ہیں یا اللہ تجھے. تو وہاں اسی طرف اشارہ کر اللہ پاک فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو تم تسلیم کر چکے ہو عالم ارواح میں، جس کے تم مان چکے ہو، جس کا تم اقرار کر چکے ہو. اور اگر آج تم اس کو نہیں مانتے تو گویا تم اپنے وعدہ خلافی کر رہے ہو. جس طرح میری توحید کو آج کوئی نہ مان کر میرا منکر ہو رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے وعدہ کر کر آیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس دنیا میں آ کر جس طرح وہ میرے ذات کا اعتبار کر رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی اس کلام کو نہیں مانتا تو گویا وہ میرے قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر فرمایا وہ عظیم کتاب ہے. اس کی طرف اشارہ ہے، میثاق جو کیا تھا اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں، اس میثاق کی طرف، اس وعدے کی طرف، اس پرومس کی طرف اشارہ ہے. اور کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں. ریب کا معنی ریبن،
ریبن کا لفظ جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے شک، یعنی کسی چیز میں دل کا مطمئن نہ ہونا، ذہن کا مطمئن نہ ہونا، اس کو شک کہتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے دل میں کھٹکے، دل پریشان ہو جائے، دل مضطرب ہو جائے، انگزائٹی پیدا ہو جائے، تو گویا وہ بندہ شک میں ہے، وہ ڈاؤٹ میں ہے۔ اس کو ہم شک عربی میں کہتے ہیں ریبن، را یا با، ریب۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو وصیت کی تھی، علیک بالرائب من الامور، کہ جس چیز میں بالکل شبہ نہ ہو اس کو لازم کر لو، جس میں ریب نہ ہو، شک نہ ہو، اس کو لازمی اختیار کرو۔ وہ چیز یقینی ہو تو لازمی اختیار کر لو۔ تو ریب کا معنی ہے شک۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، تم شک نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کی کتاب اگر آپ دیکھیں، دنیا کی کوئی کتاب، کسی کی لکھی ہوئی کتاب، تو اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، جو مصنف ہوتا ہے، رائٹر یا ریسرچر، وہ لاسٹ پہ جا کے کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ انٹروڈکشن دیتا ہے اپنا، پہلے مقدمہ ہوتا ہے، پریفیس ہے، پھر انٹروڈکشن ہے، پھر وہ لٹریچر ریویو ہے، اس کا میتھڈالوجی ہے، پھر اس کے بعد اس کا کنکلیوژن ہے یا فائنڈنگز ہیں، اور اینڈ پہ اس کی ریکومنڈیشنز ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کی جو ریسرچ ہے اس کا یہ ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ریسرچ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک الگ کتاب ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے اس ریسرچ میں، اس کتاب میں اور اس کتاب میں، کہ وہاں پر وہ کلیم بندہ ریسرچر جو ہے وہ کلیم جا کے لاسٹ پہ کرے گا کہ بھئی یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا انٹرو ہے، یہ میرا لٹریچر ریویو ہے، یہ میری میتھڈالوجی ہے، یہ میری کنکلیوژن اور فائنڈنگز ہیں، اور یہ میری سجیشنز ہیں، دیٹس اٹ۔ لہٰذا پھر وہ کوئی کلیم کرے گا، یا تو اس کا ہائپوتھیسس نل ہوگا یا اس کا ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اپنی تحقیق ان دو بنیادوں پر ہی کھڑے کرے گا، اور پھر وہ کسی کلیم کو ریز کرے گا کہ یہ میرا کلیم ہے۔ اب اس کے کلیم کو دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ یا اس نے صحیح بات کی ہے یا غلط بات کہی ہے۔ دنیا اس پر پھر بعد میں اس کو تحقیق کرے گی، یا تو وہ سچ ہوگا یا وہ جھوٹ ہوگا۔ یہاں پر کیا معاملہ ہے کتاب اللہ کی کتاب میں؟ یہاں پر شروع میں ہی اللہ پاک فرما رہا ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کلیم کر رہا ہے، اللہ دعویٰ کر رہا ہے شروع میں ہی، بعد میں نہیں جا کے، اینڈ پہ نہیں جا کے، لاسٹ چیپٹر میں نہیں، آغاز میں ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے کلیم اللہ کا، اوپن چیلنج ہے انسانیت کو، ہیومینٹی کو، اہل دانش کو، عقل مندوں کو، کہ میرا یہ دعویٰ ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ کوئی ہے جو شک پیدا کرے تو آ جائے، جس طرح آگے آئے گا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک آیت لے آؤ، کہیں کہا اس کی مثل 10 آیت لے آؤ، کہیں کہا اس کی مثل 1 آیت لے آؤ۔ یعنی اس اعتبار سے اللہ نے چیلنج اوپن کیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک یہاں پر ذہنوں میں یہ چیز بٹھانا چاہ رہا ہے، یہ راسخ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس میں آپ شک نہیں کر سکتے۔ تو جو اس کے پڑھنے والا ہے، جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ پہلے رکھنا ہے، یہ بیلیف رکھنا ہے کہ شک نہیں کرنا، ڈاؤٹ نو، شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ شک کو ایک طرف رکھ کر قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، شک کو ایک طرف رکھ کر قرآن میں ڈوبنا ہے، پھر یہ دے گا، پھر ہدایت بھی ملے گی، پھر اس سے کی نعمتیں بھی ملیں گی، مگر اس سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس سے
پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو سیکھنے جا رہے ہیں، اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں، تو پڑھنے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس کے ایک ایک لفظ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعاً بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ہدن، ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یا صرف یہ متقین کے لیے ہی ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ عام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا عام مسلمانوں کے لیے جو ابھی ہدایت کے تقوی کے اس معیار پر نہیں، کیا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے اب سن لیجئے کہ یہ فی نفس ہی اٹ سیلف تو ہر اعتبار سے ہدایت ہے، پوٹینشنلی اس قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہوگی اور عام مومنوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے ہدایت نہیں ہوگی۔ نہیں، ہدایت اس میں موجود ہے، پوٹینشل ہدایت کے اس کے اندر ہے، فی نفس ہی سیلف ہدایت موجود ہے، مگر اس ہدایت سے تدبر اور تفکر کے بعد ہدایت جو لے گا کون، جو ہدایت اس کی حقیقی ہے وہ ہے حقیقی ہدایت اس کی ایمان، حقیقی ہدایت اس کی ایمان ہے کہ جو ایمان ہے لے آیا سمجھو وہی ہدایت پر آ گیا۔ تو یہ فرمایا ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، مگر جو صاحب ایمان ہوگا اس کے لیے اصلاً ہدایت ہے، اصلاً ہدایت ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ صرف متقی کے لیے ہدایت ہے، جی عام لوگوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں۔ سورج ہے وہ چمک رہا ہے، اب اگر کوئی شخص سورج کو دیکھ نہ پائے اور وہ کہے کہ نہیں سورج موجود نہیں ہے، تو یہ اس کا قصور ہے۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کی کرنیں زمین پر پڑ رہی ہیں، اس کی روشنی زمین پر آ رہی ہے، پھلوں کو پکا رہی ہے، خوراک بنا رہی ہے، ہر چیز اپنا عمل کر رہی ہے وہ سورج کی کرنیں۔ مگر اندھا اگر کہتا ہے، نابینا شخص وہ کہتا ہے کہ نہیں سورج ہی نہیں ہے، میں نہیں دیکھ رہا، تو وہ بھی سورج کو وہ نہیں دیکھ رہا، وہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ سورج کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج موجود نہیں، سورج کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا تمہارے نابینا ہونے کی وجہ سے، تمہارے اندھے ہونے کی وجہ سے، تمہارے آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سورج موجود ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ہے، قرآن کی ہدایت موجود ہے، قرآن کے اندر سراپا ہدایت ہے، قرآن سراپا، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ ہدایت نہ ہو۔ مگر اگر کسی کو اس کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو گویا وہ ایسے ہی جیسے کوئی سورج کو جھٹلا رہا ہے اور آنکھوں کا نبینا ہے۔ اب اس کے کہنے سے کوئی ہم یہ نہیں مانیں گے کہ سورج موجود نہیں، اسی طرح کسی کے کہنے سے ہم یہ نہیں مانیں گے قرآن میں ہدایت نہیں، ہدایت موجود ہے اٹ سیلف فی نفس ہی۔ تو اس لیے فرمایا ہدن للمتقین، اور صرف متقین کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے یہ ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے حقیقی ہدایت۔ تو متقین کا لفظ تقوی سے نکلا ہے، تقوی، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں صرف کبیرہ گناہوں سے نہ بچنا بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا، یہ تقوی ہے۔ انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی۔ ایک تو ہے کبائر گناہ، ایک ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، ان سے بھی انسان بچے، یہ ہے تقوی۔ اور یہ ایک مقام ہے، ایک مقام ہے، ایک ڈیزگنیشن ہے باقاعدہ تقوی، اور یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، خاص جو اس کی طرف کوشش کرتے ہیں انہی کو یہ نصیب ہوتا ہے تقوی۔
تو یہ ہے پہلی آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ کہ فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ تھرڈ ہے۔ اب اس میں پہلا لفظ ہے غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ لفظ غیب پہ آپ غور کیجئے۔ غیب کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے، اور نہ عقل سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں، یعنی وہ ہر اعتبار سے غیب ہو، عقلی اعتبار سے بھی، اور سینسز جو ہمارے ہیں 5 سینسز، ان اعتبار سے بھی، حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، ان اعتبار سے بھی وہ چیز غیب ہو، موجود نہ ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو مومن ہیں، یہ سب سے پہلے مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن وہ ہیں حقیقی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت مومنین کی بیان کی جا رہی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب ہے کیا؟ یہ میں نے جسے بتایا نا، عقل اس کا ادراک کر سکے۔ اب جنت غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، قبر کا عذاب ہمارے لیے غیب ہے، حشر قیامت کا دن وہ غیب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو مومن کا پہلا کام کیا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لائے، شک نہ کرے، ڈاؤٹ میں نہ پڑے، کیونکہ ان چیزوں کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ حواس محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان پر ایمان لانا ہے، بس ان کو ماننا ہے، اور ان میں کوئی چون چراں یا کسی قسم کا ڈاؤٹ شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس طرح بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان لائیں گے، بن دیکھے جو ایمان لائیں گے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے بہت زیادہ سعادت مند بھی بیان کی ہے، سعادتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، یعنی ایک نیکی ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں، 7 نیکیاں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ عجیب تر ایمان صحابہ کن کا ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا بتائیں عجیب تر، بڑا عجیب، امیزنگ فیتھ کن کا ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فرشتوں کا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، فرشتوں کا نہیں، فرشتے تو ہر وقت رب کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا کیسے عجیب ہوا؟ اگر وہ نہیں ایمان لائیں گے تو پھر کون لائیں گے ایمان؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ہے، ہم پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں، تمہارا ایمان لانا کیسے عجیب ہے؟ میں تم میں موجود ہوں، تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، پھر بھی نہیں اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ میں ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوں، میرے معجزے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، تو تمہارا ایمان لانا کیسے عجیب ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائیے کن کا ایمان عجیب ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بس مجھے سنا ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا، عجیب تر ہوگا، افضل ایمان ہوگا ان کا، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ دیکھا نہ ہوگا، بس سنا ہوگا کہ کوئی نبی تھا، اس نے کہا تھا یہ قرآن ہے، وہ مان لیں گے ہاں یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا تھا خدا ایک ہے، وہ مان لیں گے ہاں خدا ایک ہے۔ اس نے کہا تھا جنت اور دوزخ برحق ہیں، وہ مان لیں گے ہاں جنت اور دوزخ برحق ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ وہ مانیں گے قیامت حق ہے، حالانکہ قیامت دیکھی نہیں، بس بن دیکھے وہ مانتے جائیں گے۔ ارے ان کا بن دیکھے ماننا وہ ہے اصل ایمان، اور وہ ہے عجیب ایمان۔
تو یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے کہ کسی کو بن دیکھے ماننا. دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ ایمان کا سودا تو یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں عقل اس کو تالا لگا کر ایک طرف رکھ دیا جائے. اور عقل، یہاں پر ایک اور بات بھی آپ یاد کر لیں، محبت ہے نا اللہ سے، ہمارا سب سے بڑھ کر جو تعلق ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے. محبت کی بنیاد پر ہے اللہ سے سب سے بڑھ کر جو تعلق ہے. اور محبت میں دیکھا نہیں جاتا کسی کو. محبت بن دیکھے ہونے کا نام ہے. ہر چیز عقل وہاں پر نہیں ہوتی. عقل کہتی ہے دیکھنا ہے، محبت کہتی ہے نہیں دیکھنا. عقل یہ کہتی ہے کہ وہ کیسا ہے، محبت کہتی ہے کیسا بھی ہو ہمیں قبول ہے. عقل کہتی ہے اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. عقل کہتی ہے نہ مجھے ابتدا سے غرض نہ انتہا سے غرض. اس نے کہا میں ہوں، ہم نے کہا تو ہے. اس نے کہا وہ ایک ہے، ہم نے کہا تو وہ ایک ہے. عقل کو مجرد ایک طرف رکھ دیں. اس لیے اللہ سے جو تعلق ہے وہ محبت کی بنیاد پہ ہے. اور محبت میں عقل نہیں ہوتی، محبت میں ایمان لانا ہے، بس ماننا ہے. محبت ماننے کا نام ہے، اور ایمان بھی ماننے کا ہی نام ہے. مانتے جائیں ہاں وہ ایک ہے، ہاں قیامت حق ہے، ہاں یہ حق ہے. کیوں مانے؟ اگر عقل پھر بھی سوال کرے کیوں، لاجک مانگے عقل پھر بھی سوال کرے کیوں مانے، تو پھر عقل کو کہیں گے اس لیے مانے کہ ہمارے مصطفیٰ نے کہا ہے. بس ہمارے مصطفیٰ نے کہا ہے، ہمارے حبیب نے کہا ہے، ہمارے ڈھولن نے کہا ہے، ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. عقل پھر سوال کرے گی، عقل پھر سوال کرے گی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں. ارے یہی تو بات سمجھانے کی ہے کہ ان کو بن دیکھے ہی ماننا ہے. یہی تو غیب ہے. پہلی بات یہ ہو رہی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہی تو بتایا جا رہا ہے قرآن کے آغاز میں ہی کہ اپنی تحقیق ایک طرف رکھ دو، اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھ دو، اور سر تسلیم خم کر کے ایمان لاؤ اللہ ایک ہے. بس غیب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ. اور دوسری علامت کیا بیان کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ایمان والے پہلی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی خوبی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب. اور دوسری صفت کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے. نماز میں وہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں ان کے ہاں. اس لیے ہے فرمایا نماز ان کا جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں، قائم رکھتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا، اور تیسری صفت رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی نماز کے بعد رزق جو دیا ہم نے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور رزق کیا ہے؟ ہر چیز جو دنیا کی عطا ہے. مال کسی کو ملا ہے وہ بھی رزق ہے، اولاد ملا ہے وہ بھی رزق ہے، علم ملا ہے وہ بھی رزق ہے. اور کوئی چیز دنیا کی جو ساری نعمتیں ان کو رزق میں شمار کیا جاتا ہے. وہ جتنی نعمتیں ان کو ملتی ہیں اللہ والوں کو، مومنین کو، وہ ساری آگے تقسیم کرتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں. ان کو پاس نہیں رکھتے، دے دیتے ہیں، آگے بانٹ دیتے ہیں، ان کو تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے. یہاں پر ایک واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے وہ، کہ وہ تقسیم کرنے کے حوالے سے امام رازی نے اس کو بیان کیا تفسیر کبیر میں. شقیق بن ابراہیم بلخی
یہ ایک دن بھیس بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس گئی. اب یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں دونوں، بلخی بھی، شقیق بلخی بھی اور عبداللہ بن مبارک بھی، بہت جلیل القدر صوفیاء میں سے ہیں. تو جب شقیق بلخی عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں. تو آپ نے کہا کیا تم شقیق بلخی ہو؟ کہا ہاں. پوچھا ان کے تم کیا کرتے ہو، یعنی کہ تمہارا طریقہ کیا ہے دینے کا؟ کسی کو جب تم دیتے ہو یا تمہیں کچھ نہیں ملتا اس حال میں پھر تم کیا کرتے ہو؟ اپنا یعنی حال بتاؤ ہمیں. تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جب کچھ نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں. جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک مسکرائے اور کہا یہ حال تو ہمارے یہاں کتوں کا ہے. جو تم اپنے صوفیاء کا بیان کر رہے ہو حال اپنے، یہ حال تو ہمارے یہاں کتوں کا ہے. شقیق بلخی نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مبارک نے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جنہیں کچھ نہ ملے، جب کچھ نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں. جب کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تقسیم کر دیتے ہیں. جب مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. فرمایا تمہارے ہاں وہ کیا؟ وہ تو کتوں کی روش ہے کہ جب ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. یہ تو عام جانوروں کی روش ہے. اور فرمایا کہ ہماری صوفیاء کی روش کیا ہے کہ ہمیں اگر نہ ملے تو صبر نہیں، صبر سے اوپر کا مقام ہے شکر، وہ شکر کرتے ہیں. اور جب مل جائے تو پھر شکر نہیں، پھر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہے مومنین کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ پیسہ ہے، خواہ وہ جان ہے، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ کوئی بھی نعمت ہے اللہ کی، اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں دوسروں کو. اپنا ہاتھ روکتے نہیں ہیں اپنا ہاتھ. اب چوتھی آیت کریمہ ہے والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلیک، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی پہلی صفت اللہ والوں کی بیان کی گئی تھی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت بیان کی گئی تھی جو نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت بیان کی گئی تھی جو کہ رزق اللہ کا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی اس قرآن پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، صحیفے داؤد پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، ان پر جو نازل کیے گئے ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ صفات ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق یعنی رزق خرچ کرنا، ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر بقیہ انبیاء کی کتب پر یہ ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اب وہ واقعہ پیچھے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر دکھا. اب سیدھے راستے کی آگے تفصیل بیان کر دی کہ یہ ہیں صفات جو سیدھے راستے والے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں، ان کا ذکر یوں ہوتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح والے ہیں، یہی فلاح والے ہیں، انہی کو حقیقی کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی فلاح والے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 5 آیات کر لی ہیں، اور اس میں جو مضمون ہم نے بیان کیا وہ یہ کہ اولاً حروف مقطعات کے حوالے سے، اور ثانیاً دوسرا ہم نے ذالکہ کی تفسیر بیان کی، اور پھر ریب کی تفسیر بیان کی، اور متقین کی صفتیں بیان کی.
جو وہ متقین کی صفات ہیں اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ بیان کی ہم نے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.